فضیلت الشیخ ابو بکر حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ اغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك۔ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا، مشینری کا دور ہے۔ انسان کی محنت، اس کی مشقت، اس کی مصروفیت وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ کل جو وہ کام ہاتھ سے کرتا تھا، جس کے لیے وہ پسینوں سے شرابور ہوتا تھا اور کئی دن لگا دیتا تھا، اب وہ اس کے کام گھنٹوں میں اور منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی فراغت، اس کا فارغ وقت وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جس قدر یہ فارغ وقت بڑھتا جا رہا ہے اس قدر ہم اس فارغ وقت کے بارے میں بہت بڑی غفلت میں، اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں، مگر بعض نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بطور خاص کے بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لو، اور ایک چیز وہ فراغت ہے۔ مصروفیت آنے سے پہلے فراغت کو اپنے لیے نعمت سمجھ لو۔ جو فراغت ہمارے لیے نعمت تھی، غنیمت تھی، جس سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا، جس سے ہماری آخرت بننی تھی، جس سے ہم نے نیکی کے کام کرنے تھے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی تھی، جو ہم نے ذکر کرنا تھا، اللہ کے دین کا کام کرنا تھا، جو ہم نے محنت کرنی تھی، وہ ساری فراغت ہمارے گناہ کے کاموں میں لگ گئی۔ سوشل میڈیا نے اور موبائل نے ہماری فراغت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ نعمت، یہ رحمت ہمارے لیے زحمت بن رہی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں بہت بڑا گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت، فارغ وقت، اس کے بارے میں گھاٹے میں مجھے تو حکم دیا گیا تھا یا ابن آدم تفرغ من عبادتی، اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی فرمایا کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ املا یدیک غنن، میں تیرے ہاتھوں کو مال سے بھر دوں گا، میرے لیے وقت کو نکال۔ واسد فقرک، تیری فقیری میں ختم کروں گا۔ ویاتیک الدنیا وہی راغمہ، تیری قسمت میں دنیا جہاں لکھی ہوگی پوری دنیا سے اس کو گھسیٹ کر تیرے قدموں میں لا کر ذلیل و رسوا کر کے دنیا کو رکھوں گا، میرے لیے وقت کو نکال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیڈر، اس امت کے رہنما، اس امت کے رہبر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی آپ کی پورے دن میں ایک لمبی مصروفیت ہوتی ہے، اور رات کے قیام ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص، اتنا قیام حتی تمرغت قدماہ، آپ کے قدم سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں اس قیام کو کم کر دیجئے، اتنی دن کو محنت ہے، اتنی رات کو محنت ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں۔ مجھے اللہ نے قسم کھا کے کہا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کے وقت کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے۔ یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں انسان خسارے میں ہے، اس کے گھنٹوں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر برباد ہو رہے ہیں، خسارہ اٹھا رہا ہے۔ فراغت سے اللہ تعالیٰ نے رزق آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاملات آسان کر دیے، اللہ تعالیٰ نے کام آسان کر دیے۔ رب کے قریب ہونا چاہیے تھا، ہماری خلوتوں کے بیڑے غرق ہو گئے ان موبائلوں کی وجہ سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر میری امت کے لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو اڑتی ہوئی راکھ بنا دے گا۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا اذا خلوا الى محارم اللہ انتهكوها، جب یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے لیے ان کو موقع ملتا تھا یہ الگ ہوتے تھے، پھر ان حرمتوں کو ان حدوں کو پامال کر دیا۔ مجھے تو حکم تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جو قرآن میرے لیے شافع تھا، ایسا شافع میں مشفع ہے جس کی سفارش اللہ قبول کریں گے۔ جو قرآن میرے لیے رحمت تھا، میرے لیے شفا تھا، میرے غموں کا مداوا تھا، میرے سینے کا نور تھا، وہ قرآن اگر قیامت کے دن میرے بارے میں کھڑا ہو گیا اللہ کے دربار میں، اور رسول نے کیا کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میں اس قوم کو یا اللہ اس قوم کو قرآن پہ کھڑا کر کے آیا تھا، قرآن سکھا کے آیا تھا، قرآن بتا کے آیا تھا، میں نے انہیں کہا تھا ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، میں نے کہا تھا اس قرآن کو تھامنا، اس حدیث کو تھامنا، لیکن میری یہ قوم کھڑی ہے، انہوں نے تو اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، قرآن سے کبھی پوچھا نہیں تھا، قرآن کو پڑھا نہیں تھا، قرآن کے اوپر پڑی ہوئی گرد بتا رہی تھی کہ یہ پچھلے رمضان میں اٹھایا تھا، پھر رمضان میں اٹھا۔ کیا میرا رزق مشکل نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا میں ایک غریب دہاڑی دار کی طرح مارا پھرتا اور میرا سارا فارغ وقت سڑکوں پہ گزر جاتا، مزدوریاں کرتے گزر جاتا، 10 روپے کمانے کے لیے مجھے لوگوں کی طرف منت بھری نگاہوں سے دیکھنا پڑتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کو سڑک پہ لوگ نظر آئیں گے، وہ منت سے آپ کی طرف دیکھیں گے، یہ 5, 7, 10 روپے کی پینسل خرید لیں، دیکھیں گے لوگ آپ کی طرف، ان کے پاس عبادت کا ٹائم نہیں ہے، ان کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے رزق اللہ نے آسان کیے ہیں، ہمیں فارغ وقت دیا ہے، اس کو فضول باتوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، خباثتوں میں، موبائلوں میں برباد نہ کریں۔ ایک وقت آئے گا، یہ وقت ختم ہو جائے گا، ہم عمل کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، توبہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، ہاتھ اٹھانا چاہیں گے نہیں اٹھا سکیں گے، رونا چاہیں گے نہیں رو سکیں گے۔ الیوم عمل لا حساب، آج عمل تو ہے حساب نہیں ہے، اور کل کو کیا ہوگا؟ والغد حساب لا عمل، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وسارعوا، کہیں فرماتے ہیں سابقوا، کہیں رسول اللہ فرماتے ہیں بادروا، جلدی کرو، مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ، اللہ کی مغفرت منتظر ہے، اللہ کی جنت منتظر ہے، اللہ کی طرف سے غفران آئے گی، رحمت آئے گی، لیکن تجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑ لگاؤ، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی کا حکم دیتا ہے، اس فراغت سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم لوگ بعض تو وہ ہیں جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اس قدر دنیا میں پڑے ہیں، بس مالی مالی، میرا مال ہے، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، یہاں سے آ جائے وہاں سے آ جائے، حلال آ جائے حرام آ جائے، بس مال مال مال، اللہ کی عبادت سے دور۔ حمار النہار جیفت اللیل، دن کا گدھا رات کی لاش۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا
میں اپنے طالب علموں سے مخاطب ہوں جو یہاں قال اللہ قال رسول اللہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے صفوں پہ بیٹھ کے جن کو اللہ نے صرف اسی کام کے لیے فارغ کر دیا ہے، جن کو دین کی تعلیم کے لیے تعلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دے دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اگر ہم لوگ سستی کریں گے اللہ کے ذکر میں، تعلیم میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، اگر ہم لوگ سستی کریں گے، اگر ہم تلاوت میں سستی کریں گے، اگر ہم اس رات نہیں پڑھیں گے، اللہ کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، ہر چیز کے ترجمے موجود ہے، ہر چیز کی ہر آیت کی تفسیر موجود ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کر دیے ہیں، جتنی آسانیاں کر دی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں الگ بیٹھنا ہے اور یہ سوچنا ہے مجھے اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا، میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ کریم ان کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ ابو بکر حافظہ اللہ تعالیٰ کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔